ریوی اسٹوریز کے دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو ہم بیان کر رہے تھے دو ڈاکٹروں کی ایسی سٹوری جو ایک مصنوعی انسان بنانے کی کوشش کر رہے تھے، جو ایک بھیانک تجربہ تھا۔ جب ڈاکٹر پرویز عجائب خانے سے دماغ چرا کر گاڑی کی طرف آیا تو اس نے ڈاکٹر دارا سے کہا، چلو چلیں۔ ڈاکٹر دارا اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ کے پہلے سے تیار بیٹھا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور فرسٹ گیئر میں گاڑی ڈال کر تیزی سے وہاں سے نکل کر سڑک پر آ گئے۔ سڑک پر آ کر اس نے گیئر بدلا اور پوری رفتار سے سنسان سڑک پر گاڑی دوڑنے لگی۔ ڈاکٹر پرویز گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ دارا نے پوچھا، کام ہو گیا تھا؟ پیارے دوستوں، مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یا اپنے بچوں کو آن لائن قرآن ناظرہ و حفظ، تفسیر و ترجمہ قرآن، احادیث مبارکہ، مسنون دعائیں اور ضروری مسائل سکھانا چاہتے ہیں یا خود سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، بالکل ہو گیا ہے۔ دارا نے کہا، یہ بجلی کیوں بند ہو گئی تھی؟ ڈاکٹر پرویز نے کہا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میرا خیال ہے کہ بجلی فیل ہو گئی تھی، لیکن میں اندھیرا ہونے سے پہلے مرتبان تک پہنچ چکا تھا۔ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کے دماغ والا مرتبان نیچے گر پڑا تھا، مگر میں نے اسی وقت مرتبان میں ہاتھ ڈال کر دماغ نکالا اور اسے اپنے تھیلے میں بند کر کے وہاں سے بھاگ اٹھا۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، شکر ہے، کام تو ہو گیا۔ اس نے گردن ایک لمحے کے لیے پیچھے کر کے کہا، مجھے تھیلا دکھاؤ۔ تھیلا سفید پلاسٹک کا تھا جس میں برانڈی کی الکوہل میں ڈوبا ہوا دماغ پڑا تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے تھیلا آگے کر کے دارا کو دکھایا۔ وہ خاموش ہو کر بولا، پرویز، اس وقت کسی کو کیا معلوم کہ اس گاڑی میں جو دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، دوست، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس اس دنیا کے سب سے قیمتی چیز ہے، اور ہمارا بنایا ہوا انسان اس اعتبار سے دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوگا کہ اس کی کھوپڑی میں دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے لائق سائنسدان کا دماغ ہوگا۔ تم دیکھ لینا، ہمارا انسان سائنس کی دنیا میں ایسے حیرت انگیز ایجادات کرے گا کہ جو بنی نوع انسان کو ترقی کے سب سے بلند زینے پر پہنچا دے گی۔ ہو سکتا ہے کہ انسان بیماریوں پر قابو پانے کے بعد موت پر بھی قابو پا لے۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، کفر مت بولو، موت برحق ہے اور ہر شخص کے مرنے کا ایک وقت مقرر ہے۔ موت ہر شخص کو ایک نہ ایک دن ضرور آتی ہے۔ ڈاکٹر پرویز بولا، بھائی، تم سے بحث کرنا بیکار ہے۔ ٹھیک ہے، تم جو کچھ کہتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے۔ سمر ہاؤس پہنچ کر انہوں نے گاڑی کو گیراج میں کھڑا کیا اور دماغ والا تھیلا لے کر اوپر کمرے میں آ گئے۔ بتی روشن کر کے انہوں نے تھیلے میں پڑے ہوئے دماغ کو دیکھا۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، دارا، دیکھو، یہ عام انسانوں کے دماغ سے بڑے سائز کا دماغ ہے۔ وہ ڈاکٹر تھے، انہوں نے کئی لاشوں کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ وہ ہر عمر کے لوگوں کے دماغ پہلے سے دیکھ چکے تھے۔ دارا بھی دماغ کو غور سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، تم ٹھیک کہتے ہو، اس دماغ کا سائز تھوڑا بڑا ہے۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، کیوں نہ ہو، آخر یہ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ ہے۔ ایک مرتبان انہوں نے پہلے سے لا کر الماری میں رکھا ہوا تھا۔ یہ مرتبان الکوہل اور سپرٹ سے بھرا ہوا تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے بڑی احتیاط کے ساتھ تھیلے میں سے دماغ نکال کر مرتبان میں ڈال کر مرتبان کو اوپر سے بند کر دیا۔ اس کے بعد الماری بند کر کے چابی لگائی اور لمبا سانس لے کر بولا، ڈاکٹر دارا، سمجھ لو کہ ہم نے اپنے بنائے ہوئے انسان کو مکمل کر لیا ہے، بس اب اس میں روح پھونکنی باقی ہے۔ دارا نے کہا، یہ مت کہو، روح بہت اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے، ہم اس میں روح نہیں پھونک سکتے۔ تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ہم اپنے بنائے ہوئے نقلی انسان میں مادے کی توانائی داخل کریں گے جس کی طاقت سے مردہ لاش زندہ ہو کر چلنے لگے گی، اور کچھ معلوم نہیں کہ وہ بولے گی بھی یا نہیں بولے گی، اور اگر بولے تو کچھ سوچ بھی سکے گی یا نہیں، کیونکہ وہ ایک ادھورا انسان ہوگا۔ ڈاکٹر پرویز نے اوور کوٹ اتار کر پلنگ پر رکھتے ہوئے کہا، بھائی، میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس موضوع پر تم سے کوئی بحث مباحثہ نہیں کرنا۔ تم جو کہتے ہو بس میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ چلیں اب سو جائیں، 4 بجنے والے ہیں، مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ڈاکٹر اپنے اپنے بستروں پر گہری نیند سو رہے تھے۔ دوسرے دن ڈاکٹر پرویز نے لندن سے واپسی کی 2 سیٹیں برطانوی ایئر ویز سے بک کروا لی تھیں۔ انکل نے کہا، ارے بھائی، کچھ روز تو اور ٹھہر جاتے۔ پرویز نے کہا، انکل، ہماری تفریح ہو گئی ہے، دراصل پیچھے اسپتال میں بھی ہماری ضرورت ہے، ہم وہاں سے زیادہ دیر غیر حاضر نہیں رہ سکتے۔ ڈاکٹر پرویز نے دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کے دماغ کو مرتبان سے نکال کر دوبارہ پلاسٹک کے تھیلے میں برانڈی ڈال کر بلند کر لیا تھا۔ اس تھیلے کو اس نے اپنے سوٹ کیس میں ہلکی پھلکی قمیضوں کے نیچے بڑی احتیاط سے رکھ دیا۔ وہ دماغ کے تھیلے کو ہاتھ میں پکڑ کر نہیں لے جانا چاہتا تھا۔
اس طرح کسٹم والے پوچھ سکتے تھے کہ یہ کس کا دماغ ہے اور اسے تم کہاں لے جا رہی ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس وقت تک اخباروں میں یہ خبر بھی چھپ جائے کہ میڈیکل عجائب گھر سے دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ چوری ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں کیا بات تھی اور کس مصلحت کے تحت میڈیکل عجائب گھر کی انتظامیہ نے ابھی تک دماغ چوری ہو جانے کی خبر اخباروں میں نہیں چھپوائی تھی، ورنہ اس قسم کی خبر لندن کے اخبار میں بڑھ چڑھ کر چھاپی جاتی ہے۔ ڈاکٹر دارا اور ڈاکٹر پرویز ٹھیک وقت پر لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ جب انہوں نے بتایا کہ ہم دونوں سرجن ڈاکٹر ہیں اور اپنے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ دکھائے تو ان کے سامان کو زیادہ چھان بین نہ کی گئی، صرف ایکس رے مشین کے اندر سے ان کے سامان کو گزارا گیا اور تھیلے میں پڑا ہوا دماغ ایکس رے میں بالکل دکھائی نہ دیا۔ یوں وہ بڑی آسانی سے کسٹم والوں سے نکل گئے۔ آگے ان کے لیے کوئی مشکل نہ تھی، وہ جہاز میں سوار ہو گئے۔ ٹھیک وقت پر جہاز نے اڑان بھری اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ پاکستان پہنچنے کے بعد انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کے دماغ کو بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی لیبارٹری میں الکحل اور سپرٹ والے مرتبان میں ڈبو کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر پرویز نے دارا سے کہا، دوست، یہ ایک بہت بڑا مرحلہ تھا جو طے ہو گیا۔ کیا یہاں پاکستان میں کوئی یقین کر سکتا ہے کہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے اور نوبل انعام یافتہ سائنسدان کا دماغ ہمارے قبضے میں ہے؟ ڈاکٹر دارا بولا، کسی کو یقین نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر پرویز نے بڑے غرور سے گردن تان کر کہا، اور تمہارے دوست ڈاکٹر پرویز نے یہ کام کر دکھایا ہے۔ خدا کی قسم، ایک بار میرے بنائے ہوئے انسان کو اٹھ کر چلنے پھرنے دو، پھر دونوں کو نوبل انعام نہ ملا تو میرا نام بدل دینا۔ ڈاکٹر دارا کو اس خیال سے ایک چرچری سی آ گئی، ایک روز اسے نوبل انعام ملے گا اور دنیا کے تمام اخباروں اور ٹیلی ویژن اسٹیشنوں سے اس کی تصویر اور خبر نشر ہوگی۔ دونوں ڈاکٹروں کے زیر تکمیل انسان کے سارے اعضاء سوائے رانوں کے مکمل ہو چکے تھے۔ پیٹ کا تھوڑا سا نچلا حصہ اور رانیں ان کی سب سے اہم ضرورت تھی، ایسی رانیں جو بہت مضبوط ہوں۔ اس نے ایک بار پھر قبرستان کے گورکن سے رابطہ کیا اور اسے اپنی ضرورت سے آگاہ کیا۔ گورکن نے کہا، جیسے ہی کسی پہلوان یا طاقتور آدمی کی لاش آئی میں خبر کر دوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد گورکن نے ٹیلی فون پر اطلاع دی کہ آپ کی مطلوبہ چیز مجھے مل گئی ہے، آ کر لے جائیں۔ ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا فوراً قبرستان پہنچ گئے۔ گورکن انہیں رات کے اندھیرے میں ایک تازہ قبر پر لے گیا، کہنے لگا، اس قبر کے اندر شہر کا سب سے بڑا طاقتور پہلوان دفن ہے، اس کی رانیں بہت چوڑی اور لمبی ہیں۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، قبر کھول کر دکھاؤ۔ گورکن نے قبر کھول دی اور مردے کو باہر نکالا۔ ڈاکٹر پرویز نے دیکھا کہ واقعی مردے کی دونوں رانیں بہت طاقتور، موٹی اور عام سہ سے بڑی ہیں۔ ڈاکٹر پرویز کو یہی چاہیے تھی۔ اس نے گورکن کو اس کی رقم ادا کی اور دونوں رانیں کپڑے میں لپیٹ کر آسیبی قلعے والی لیبارٹری میں لا کر سپرٹ کے بڑے مرتبان میں ڈالیں اور سنبھال کر رکھ دیں۔ اب لاش کے تمام اعضاء مکمل ہو گئے تھے اور الگ الگ مرتبانوں میں پڑے تھے۔ ڈاکٹر دارا نے کہا، سب کام ہو گیا ہے، اب آپریشن شروع کرو۔ ڈاکٹر پرویز بولا، آج رات کو آپریشن شروع کر دیں گے۔